السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی سٹوریز بہت خوفناک ہونے والی ہیں۔ آپ کو ڈر نہ لگے اسی لیے اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار کر لیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ پہلی سٹوری شہباز علی کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں شہباز علی کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام شہباز علی ہے اور میں آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس رات میں نے واقعی ایک بچے کی جان بچائی تھی یا میں خود کسی ایسی چیز کے جال میں پھنس گیا تھا جسے انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ واقعہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے قریب حب سے تقریباً 40 کلومیٹر دور RCD ہائی وے پر پیش آیا۔ میں پچھلے 12 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ کراچی سے سامان لوڈ کرتا ہوں، پھر پورے پاکستان میں سپلائی دیتا ہوں۔ زندگی بس سڑکوں پر گزری ہے، دھول ڈیزل، لمبے سفر، تنہائی، یہی سب میرا نصیب تھا۔ اور سچ کہوں، ٹرک ڈرائیور کی زندگی باہر سے جتنی آزاد لگتی ہے، اندر سے اتنی ہی خالی ہوتی ہے۔ میری بیوی 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کہتی تھی تمہاری زندگی میں صرف سڑکیں ہیں، گھر نہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتی تھی۔ میرے پاس نہ کوئی بچے تھے نہ کوئی اپنا، بس ایک پرانا ٹرک اور لمبی راتیں۔ لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد میں کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں کراچی سے کوئٹہ کی طرف جا رہا تھا۔ ٹرک میں الیکٹرانکس کا سامان لوڈ تھا۔ رات کا تقریباً 1:30 بج رہا تھا۔ سڑک مکمل سنسان تھی، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ شیشے بند ہونے کے باوجود میرے ہاتھ جم رہے تھے۔ میں مسلسل 8 گھنٹوں سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنکھوں میں جلن تھی۔ ایک جگہ سوچا کہ گاڑی روک کر چائے پی لوں، مگر وہ علاقہ عجیب طرح سے بدنام تھا۔ کئی ڈرائیور کہتے تھے کہ رات میں یہاں گاڑی نہیں روکنی چاہیے۔ میں ہمیشہ ان باتوں پر ہنستا تھا، لیکن اس رات پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت بے چین تھا۔ ریڈیو پر پرانا گانا چل رہا تھا، مگر اچانک سگنل خراب ہونے لگا، آوازیں ٹوٹنے لگی، پھر ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ بس انجن کی آواز اور باہر ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سگریٹ جلایا ہی تھا کہ اچانک ہیڈ لائٹس کے سامنے کچھ نظر آیا۔ میں بری طرح چونکا۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ میں نے فوراً زور سے بریک لگائی۔ ٹرک خطرناک انداز میں ہلتا ہوا رکا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس رکنے لگی۔ اگر میں 1 سیکنڈ بھی دیر کرتا تو وہ بچہ میرے ٹرک کے نیچے آ جاتا۔ میں غصے سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور کہا، اوئے پاگل ہو کیا، مرنا ہے؟ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، میری آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ وہ 7 یا 8 سال کا بچہ تھا، ننگے پاؤں، پرانا خاکی رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے، ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے اور آنکھیں، میں نے آج تک اتنی ڈری ہوئی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسلسل پیچھے اندھیرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس نے فوراً میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں اتنی ٹھنڈی تھی کہ جیسے برف۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، انکل پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ مجھے مار دے گا۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سڑک خالی تھی، دور دور تک اندھیرا تھا، کوئی گاڑی نہیں، کوئی آدمی نہیں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ساتھ۔ میں نے پھر پوچھا، کون مار دے گا بیٹا؟ بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ بس اس کی نظریں پھر اندھیرے میں جم گئی، ایسے جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ پھر مجھے پہلی بار خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ دھیرے سے بولا، امی مر گئی ہیں، اور پھر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ بچہ کسی حادثے یا گھریلو مسئلے سے بھاگا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے قریب کے پولیس چیک پوسٹ پر چھوڑ دوں گا۔ میں اسے ٹرک کے اندر لے آیا۔ وہ خاموش بیٹھ گیا، اتنا خاموش جیسے بولنے سے بھی
ڈرتا ہو۔ میں نے ہیٹر آن کیا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ اس نے بولا، حمزہ۔ کہاں رہتے ہو؟ وہیں کہاں؟ اس نے کھڑکی سے باہر اندھیرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے جسم میں پھر عجیب سی سنسنی ہوئی۔ میں نے بات بدل دی، بھوک لگی ہے کیا تمہیں؟ اس نے کہا، جی۔ میرے پاس بسکٹ پڑے تھے، میں نے دیے۔ اس نے ایسے کھانا شروع کیا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ کھاتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انکل؟ میں بولا، جی بیٹا۔ اگر کوئی مر جائے نا تو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ یہ سن کر میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ کیوں پوچھ رہے ہو بیٹا ایسے تم؟ وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، وہ کہتا تھا مرنے کے بعد کوئی نہیں بچتا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کون وہ؟ لیکن اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے ایک پرانا پیٹرول پمپ نظر آیا۔ وہ بند پڑا تھا، مگر ساتھ ایک چھوٹا سا ہوٹل کھلا تھا جہاں چند ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا چائے پی لیتا ہوں اور بچے کے بارے میں بھی کسی سے پوچھ لوں گا۔ میں نے حمزہ سے کہا، میں ابھی آیا، تم یہیں بیٹھو۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑیں انکل۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا کہ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے ساتھ لے لیا۔ ہوٹل میں 4-5 ڈرائیور بیٹھے تھے، ٹی وی چل رہا تھا، اندر دھوئیں اور چائے کی ملی جلی بو تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک بوڑھا ہوٹل والا اچانک حمزہ کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے کپ تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ بچہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ چند سیکنڈ ہمیں گھورتا رہا، پھر اچانک بولا، نہیں، غلطی ہو گئی۔ لیکن اس کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا باقی ڈرائیور بھی عجیب نظروں سے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ حمزہ فوراً میرے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے ہوٹل والے سے کہا، یہ سڑک پر مجھے اکیلا ملا تھا، شاید گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ بوڑھے نے فوراً نظریں چکا لیں، پھر دھیمی آواز میں بولا، بھائی اسے یہاں مت رکھو۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں جھنجھلا گیا، بات کیا ہے؟ اس نے بمشکل کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی سیدھی بات کریں۔ وہ میرے قریب آیا اور پھر بولا، 3 سال پہلے اسی سڑک پر ایک بچہ مر گیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا یہ سن کر۔ کیا؟ ٹرک کے نیچے آیا تھا رات کے وقت۔ میرے ہاتھ سے تقریباً کپ چھوٹتے بچا۔ میں نے فوراً حمزہ کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے کھڑا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ بوڑھا بولتا رہا، لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی وہ رات کو سڑک پر نظر آتا ہے۔ میں غصے میں آ گیا، فضول باتیں مت کریں، بچہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے۔ بوڑھے نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر یہ واقعی زندہ بچہ ہے تو اس کے پاؤں دیکھنا۔ میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً نیچے دیکھا، حمزہ کے پاؤں کیچڑ اور دھول سے بھرے ہوئے تھے، مگر ان پر عجیب گہرے زخموں کے نشانات تھے، ایسے جیسے کسی چیز نے بری طرح انہیں کچلا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ حمزہ نے فوراً پاؤں پیچھے کر لیے، پھر پہلی بار اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ میری سانس رک گئی۔ وہی خوف، وہی التجا، انکل مجھے واپس وہاں مت لے جانا۔ خدا گواہ ہے، اس لمحے مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے سوچا شاید واقعی وہ کسی حادثے کا شکار بچہ ہے، ہو سکتا ہے دماغی صدمہ ہو۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہوٹل والے کی بات نظر انداز کی اور واپس ٹرک میں آ گیا، مگر اب میرے دل میں عجیب بے چینی بیٹھ چکی تھی۔ رات تقریباً 3 بج رہے تھے، سڑک پہلے سے بھی زیادہ سنسان تھی۔ حمزہ مسلسل خاموش بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے پوچھا، انکل آپ کے بچے ہیں؟ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہا، نہیں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اچھا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ جب بچے مرتے ہیں نا تو ماں باپ بھی مر جاتے ہیں۔ میری انگلیاں اسٹیئرنگ پر مزید سخت ہو گئی۔
ایک 7 سال کا بچہ ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے پہلی بار دل میں سوچا کیا واقعی اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ پھر اچانک اس نے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا۔ وہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ حمزہ کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور باہر دیکھا۔ دور اندھیرے میں واقعی ایک آدمی کھڑا تھا، لمبا قد، سفید شلوار قمیض، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس سڑک کے کنارے کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں برف سی اتر گئی۔ میں نے ہیڈ لائٹس فل کی، لیکن جیسے ہی روشنی پوری طرح اس پر پڑی وہ آدمی فوراً غائب ہو گیا، بالکل غائب۔ میں نے بے اختیار دروازہ لاک کر دیا اور پوچھا کون تھا وہ؟ حمزہ کانپ رہا تھا۔ وہ مجھے واپس لے جائے گا۔ کون ہے وہ؟ تمہارے ابو؟ میں نے حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے فوراً زور سے سر ہلایا۔ نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے مجھے بند کر دیا تھا۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ کہاں؟ پانی والے کمرے میں۔ اب میرے ذہن میں خطرناک خیال آیا۔ کیا بچہ اغوا ہوا تھا کیا؟ میں نے فوراً موبائل نکالا کہ پولیس کو کال کروں، لیکن نیٹ ورک غائب تھا۔ صرف ایک لائن آتی پھر ختم ہو جاتی۔ اسی لمحے ٹرک کے پیچھے زور سے کچھ ٹکرایا اور آواز آئی، دھڑام۔ میں بری طرح اچھلا۔ حمزہ چیخ پڑا۔ میں نے فوراً سائیڈ مرر میں دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، مگر پھر ٹرک کے پیچھے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی، ایسے جیسے کوئی دھیرے دھیرے ٹرک کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن پھر اچانک ڈرائیور سائڈ کی کھڑکی پر زور سے ہاتھ پڑا۔ ٹھپ! میں چیخ پڑا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا مگر شیشے پر گیلے ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، بالکل چھوٹے بچے کے ہاتھ جیسا۔ حمزہ اب رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے ٹرک دوڑا دیا۔ اس رات میں نے پہلی بار خوف محسوس کیا۔ میں واقعی اس وقت خوف زدہ تھا۔ تقریباً صبح کے 5 بجے میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر پہنچا۔ وہاں 2 سپاہی آگ جلائے بیٹھے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بیٹا، اب تم یہاں پر محفوظ ہو، میں نے حمزہ سے کہا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ساتھ دیکھا، سیٹ خالی تھی، حمزہ غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے پورا کیبن چیک کیا، وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، وہ باہر کیسے گیا؟ میں پاگلوں کی طرح نیچے اترا۔ او بھائی، یہاں کوئی بچہ دیکھا ہے آپ نے؟ سپاہیوں نے مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ کون سا بچہ؟ میرے ساتھ ایک بچہ تھا بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک سپاہی بولا، صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ یہاں پر اکیلے آئے ہیں؟ یہ سن کر میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ نہیں، وہ بچہ بھی میرے ساتھ تھا، چھوٹا بچہ۔ میں نے پوری رات کی بات بتائی۔ دونوں سپاہیوں کے چہرے بدل گئے۔ ایک بوڑھا سپاہی خاموشی سے اٹھا، پھر اس نے پوچھا، بچے نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ حمزہ۔ چند سیکنڈ مکمل خاموشی رہی، پھر اس بوڑھے سپاہی نے دھیرے سے کہا، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ وہ مجھے چیک پوسٹ کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ وہاں دیوار پر پرانی گم شدہ لوگوں کی تصویریں لگی تھیں۔ بوڑھے سپاہی نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، کیا وہ یہ تھا؟ میری سانس رک گئی۔ وہ حمزہ تھا، بالکل وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کہاں ہے؟ سپاہی خاموش رہا اور پھر بولا، یہ بچہ 3 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ میری ٹانگیں کمزور ہو گئیں۔ کیا؟ اس کے باپ نے رپورٹ درج کروائی تھی، کہا تھا کہ بچہ رات کو گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اور پھر سپاہی کی آواز بھاری ہو گئی۔ 6 مہینے بعد اس کی لاش ایک بند پانی کی ٹینک سے ملی تھی۔ میرے پورے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ مجھے فوراً حمزہ کی وہ بات یاد آئی۔ اس نے مجھے پانی والے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اور قاتل؟ سپاہی نے دھیرے سے کہا،
बाप था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या? नशे के आदमी था। बच्चे की माँ पहले मर चुकी थी। लोग कहते थे वो बच्चे पर जुल्म करता है। एक रात गुस्से में उसे पानी के टैंक में बंद कर दिया। सुबह तक बच्चा मर चुका था। ये सब सुनकर मेरे हाथ बर्फ हो गए। लेकिन सबूत नाकाफी होने की बिना पर केस बंद कर दिया गया। बाप कुछ महीनों बाद खुद भी हादसे में मर गया। मैं दीवार को घूरता रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक मुझे एक बात याद आई। वो आदमी कौन? रात को सड़क पर खड़ा था जो सिपाही। खामोश हो। फिर उसने पूछा, सफ़ेद कपड़े थे क्या? आप उसे कैसे जानते हैं? मैंने उससे कहा। वो बूढ़ा सिपाही फ़ौरन नज़रें झुका गया और बोला, कुछ ड्राइवर्स ने पहले भी बताया है। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। मैं वहाँ एक लम्हा नहीं रुक सका। मैं फ़ौरन बाहर निकला, मगर जैसे ही ट्रक के पास पहुँचा मेरी नज़र ड्राइविंग सीट पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा गीला हाथ का निशान बना हुआ था, बिल्कुल ताज़ा, और उसके साथ बिस्किट का खाली रैपर था। वही बिस्किट जो मैंने हमजा को दिए थे। मेरे जिस्म में जैसे रूह निकल गई। मैं उस रात के बाद कई महीने बीमार रहा। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। रात को कभी कभी नींद नहीं आती। आंखें बंद करता हूँ तो हमजा नज़र आता है। वही डरी हुई आंखें, वही आवाज़, अंकल मुझे वापस वहाँ मत ले जाना। सबसे खौफनाक बात यह कि मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मैं उस रात किस चीज़ को अपने साथ बिठा कर ले आया था। एक मरे हुए बच्चे की रूह या एक ऐसा दर्द जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ।